السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے 10 یا 15 دن نہیں بلکہ پورے 438 ڈیز سمندر میں گزار کر ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا تھا جس کو شاید ہی کوئی شخص توڑنا چاہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ جی ہاں دوستو، یہ سٹوری ہے جوس سیلویڈر ایلورینگا نامی ایک شخص کی، جس نے سمندر میں پورے 438 ڈیز یعنی کہ 14 ماہ گزارے، اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینوں تک وہ اکیلا اس خوفناک سمندر میں زندہ کیسے رہا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ایزول میں جوس ایلورینگا نامی یہ شخص رہتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 36 سال تھی اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا تھا جو مچھلیاں پکڑاتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والے دن جوس اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اس وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی بوٹ میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں سٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ ایک دن کا کھانا پینا لے کر جانے والے جوس کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 ڈیز اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور پہنچ کر انہوں نے اپنا جال میکسیکو کے سمندر میں بچھا دیا، لیکن عین اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی والا جال وہاں چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف بھاگنے لگے اور 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیز رفتار سے بھگاتے ہوئے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا تھا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی پیچھے چھوڑ رہے تھے، لیکن اب ان کی قسمت نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرنے والے سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے کا گھناؤنا خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے باس کی کال کا ویٹ کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی اور اب ان دونوں کا باہر کی دنیا سے تعلق بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ عین اسی وقت سمندر کی تیز ہواؤں نے انہیں واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا اور وہ ساحل سے کافی دور ہو چکے تھے۔ ان کے باس نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور انہیں پورے پیسیفک ایشین میں ڈھونڈا بھی گیا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوس اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو 4-5 دن ہی ہوئے تھے کہ سمندر کی تیز ہواؤں نے ان کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور کر دیا تھا۔ اب وہ سمندر کے بالکل درمیان میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں ان کی بوٹ دور سے سپورٹ نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی جس سے وہ آگ لگا کر سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوس اور اس کے ساتھی کو علم ہو گیا تھا کہ اب ان کے بچنے کا چانس 1% سے بھی کم رہ گیا ہے۔ اپنے ساتھ لے کر آنے والے کھانا پینے کا سامان تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ اب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کے بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے ارد گرد جو مچھلیاں آتی وہ ان کو پکڑ کر کچا کھانا شروع کر دیتے۔ انہیں معلوم تھا کہ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے سمندر میں تیرنے والی بوتلوں میں بارش کا پانی اکٹھا کر کے پینا شروع کر دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور جس مینٹل ٹارچر سے جوس اور اس کا ساتھی گزر رہے تھے وہ شاید ہی ہم امیجن کر سکتے۔ آخرکار اس مینٹل ٹارچر سے تنگ آ کر جوس کے ساتھی نے 4 مہینے بعد پانی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب وہ سمندر میں اکیلا رہ گیا تھا، اس کے ساتھ بات کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو جوس پیسیفک اوشن کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا جو دنیا کا سب سے خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہاں سے کوئی کارگو شپ بھی کبھی کبھار گزرتی ہے۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے ہوئے جوس کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔
اس دوران اس نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔ ایک دن اسے سمندر میں ایک کارگو شپ نظر آئی جس کو دیکھ کر جوس کو اپنی زندگی کی امید دوبارہ نظر آنے لگی۔ جوس نے کارگو شپ کی طرف کافی اشارے کیے لیکن شپ کے کریو کو جوس کی چھوٹی سی بوٹ دور سے نظر نہ آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے زندہ رہنے کی امید ایک بار پھر سے ختم ہو گئی۔ مسلسل 11 مہینوں بعد جوس اپنی چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا اور اس دوران اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ آخر کار جوس کی قسمت جاگ اٹھی اور 30 جنوری 2014 کو پورے 14 مہینوں بعد جوس نے بوٹ کے آس پاس ناریل کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی آئی لینڈ کے قریب پہنچ چکا ہے جہاں درختوں سے ناریل ٹوٹ کر سمندر میں گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو وہ آئی لینڈ بھی نظر آنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ امید بھی نہ رہ جائے، اس لیے اس نے بوٹ سے چھلانگ لگا دی اور تیر کر آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں بعد جوس نے پہلی بار زمین پر قدم رکھا تھا۔ اس آئی لینڈ پر چلتے ہوئے اسے وہاں ایک لائٹ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 14 ماہ بعد جوس کی پہلی بار کسی دوسرے انسان سے ملاقات ہوئی۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈز کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو ایبون اٹل کہا جاتا ہے اور یہ آئی لینڈ جوس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے تقریباً 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ یہاں سے جوس کو ایئر پلین کی مدد سے اس کے اپنے گھر بھیجا گیا جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اسے گھیر لیا۔ جی ہاں، جوس نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک پبلش کی لیکن جوس پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا۔ وہی ساتھی جس نے جوس کے مطابق حالات سے تنگ آ کر سوسائیڈ کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ دوبارہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔